نور یقین ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 190 تا 194۔ جو شخص ان آیات کے پڑھنے پر مداومت کرے اس کا ایمان انشاءاللہ تعالی تعزیز ثابت رہے گا اور دل پاک اور نور یقین سے معمور ہوگا اور دنیا و عقبہ کی رسوائی سے خدا کی پناہ میں رہے گا۔ بیداری از خواب۔ اگر کوئی شخص آیات مذکورہ بالا کو لکڑی کے کسی برتن میں لکھے پھر اس کو آب زمزم سے دھو کر پیے تو وہ رات میں جس وقت بیدار ہونا چاہے گا اسی وقت جاگ اٹھے گا۔ استجابت دعا۔ جو شخص آیات مذکورہ کے بعد حسب ذیل آیتوں کو ملا کر بعد نماز تلاوت کر کے پروردگار عالم سے اپنی حاجت طلب کرے تو انشاءاللہ اس کی حاجت مستجاب ہوگی اور بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ آیات حسب ذیل ہیں۔ ان فی خلق السماوات سے آخر سورہ آل عمران تک پارہ 4 میں ہیں۔ ان آیتوں کو اوپر کی آیتوں سے ملا کر پڑھے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار وان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 195 تا 200۔ سورہ مبارکہ نساء۔ فضیلت۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو جمعہ بجمعہ تلاوت کرتا رہے اس کو اللہ تعالیٰ فشار قبر سے اپنی امان میں رکھے گا۔ خفقان قلب۔ اگر اس سورہ مبارکہ کو زعفران سے تحریر کریں اور پھر اسے آب نیسان سے دھو کر وہ پانی خفقان کے مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ مریض کو شفا ہوگی۔ اگر آب نیسان دستیاب نہ ہو تو آب باراں یا آب دریا یا بحالت مجبوری ہر میٹھے پانی کو کام میں لا سکتے ہیں۔ موافقت زن و شوہر۔ اگر یہ آیہ مبارکہ بنیت موافقت زن و شوہر پڑھیں تو انشاءاللہ موافقت ہوگی۔ فَكُلُوهُ ہنیم مریا۔ پارہ 4 سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 4۔ شفائے امراض۔ مولوی اشرف علی تھانوی اور امام غزالی جو اکابر علماء اہل سنت سے ہیں تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس آیت سے ایک عجیب
دوا استنباط فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو دین مہر میں سے کچھ زر نقد دے اور وہ عورت اس زر نقد کو لے کر اپنے شوہر کو بخش دے اور اس زر نقد سے شہد خرید کیا جائے اور اس میں بارش کا پانی ملا کر کسی مریض کو پلایا جائے تو وہ بیمار انشاءاللہ شفا یاب ہوگا۔ یہ عمل نہایت سریع الاثر اور مجرب ہے۔ والمحصنات پارہ 5 بازیافت دفینہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 58۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو کہیں دفن کر دے اور پھر اس مقام کو بھول جائے تو اس آیہ مبارکہ کو کسی پاک برتن میں لکھ کر آب باران سے دھوئے اور اس پانی کو اس مقام میں جہاں دفینہ کا گمان ہو چھڑکے تو انشاءاللہ حال دفینہ کا اس پر انکشاف ہوگا۔ خلاصی از قید ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ پارہ 5 سورہ نساء آیت 57 آیت 75 یعنی 75۔ اگر کسی ظالم و حاکم جابر کے شہر یا قریہ میں جا کر ایسی گرفتاری لاحق ہو کہ وہاں سے نکل نہ سکتے ہوں تو آیت مذکورہ بالا کی تلاوت بکثرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے رہائی طلب کریں۔ خواستگاری زن من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا وإذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منها او ردوها ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 85 تا 87۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کا خواستگار ہو تو چاہیے کہ بروز جمعہ وقت طلوع آفتاب مذکورہ بالا آیتوں کو کسی ایسی نئی دلہن کے سفید کپڑے کے ٹکڑے پر لکھے جو باقرہ ہو اور اس نوشتے کو اپنے پاس رکھے تو انشاءاللہ اس کی درخواست جلد منظور ہوگی۔ لا یحب اللہ پارہ نمبر 6 سورہ مبارکہ مائدہ۔ فضیلت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کو خدا تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 گنا نام اعمال اس کے گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں۔ فشار قبر جو شخص جمعہ بجمعہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا رہے اس پر فشار قبر نہ ہوگا۔ ایمنی از عذاب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو 41 مرتبہ تلاوت کرے خداوند عالم اس کو اور اس کے اہل و عیال کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ حفظ از ازلام جو شخص اس سورہ مبارکہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے اور وہ ہر طرح کے سختی و پریشانی اور آلام سے محفوظ رہے گا۔ دفع تشنگی اور اگر بنیت دفع تشنگی اس سورہ مبارکہ کو 40 بار پڑھیں تو پیاس کم ہو جائے گی۔ حفظ مال اور اگر یہ سورہ مبارکہ لکھ کر اسباب کے صندوق میں رکھیں تو وہ اسباب و مال ہر طرح سے محفوظ رہے گا۔ دفع دروغ گوئی کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 1۔
جو شخص ان آیتوں کو کسی شیشہ کے برتن میں لکھ کر اسے ایسے نعل پر دھوئے جو آگ میں نہ ڈالا گیا ہو، اور وہ پانی ایسے شخص کو پلائے جو بکثرت جھوٹ بولا کرتا ہو، تو صفت دروغ گوئی سے بچ جائے گا۔ دفع شراب خوری۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ پارہ 6 سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آیات مذکورہ بالا کو شب جمعہ میں نماز عشاء سے فارغ ہو کر آب باراں پر تلاوت کریں، اور اس پانی سے تھوڑا سا آٹا گوندھ کر روٹی پکائیں اور اس کے 4 حصے کریں، 3 حصے مسکینوں کو کھلا دیں اور 1 حصہ خود کھائیں۔ 3 رات برابر یہی عمل کریں تو انشاءاللہ کلام خدا کی برکت سے قلب نورانی ہو جائے گا اور شراب خوری سے نفرت ہو جائے گی، اور مال یتیم میں ناحق کھانے اور مال غصب و حرام کھانے سے طبیعت راغب نہ ہوگی۔ صحت، قناعت، صبر وغیرہ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعل ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض التي مقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 18 تا 21۔ اگر کوئی شخص ان آیتوں کو طلوع آفتاب سے قبل ہتھیلی پر لکھ کر زبان سے چاٹ کر نگل جائے اور 7 دن برابر یہی عمل کرتا رہے تو پروردگار عالم اس کو صحت بدنی اور قناعت اور صبر اور ہمدردی خویش و قوم و محبت برادران، دین و ایمان اور رقت قلب عطا فرمائے گا۔ ہلاکت ظالم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قاتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 27 تا 30۔ اگر یہ منظور ہو کہ کوئی شخص اہل بدعت میں سے ہلاک ہو جائے تو گچ سفید سے ایک شکل مثل پتلے کے بنا کر اسے وہ شخص جس کی ہلاکت منظور ہو تصور کریں اور ان آیتوں کو اس کے سر میں نقش کریں اور اس کا نام اور اس صورت کی پشت پر لکھیں، مگر چاہیے کہ یہ عمل منگل کے دن کریں، دن کے آخری حصے میں جس وقت آفتاب غروب ہو رہا ہو، اور ایک خنجر پر یہ عبارت تحریر کریں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پھر اس خنجر کو اس صورت پر ماریں اس مقام پر جہاں اس کا نام لکھا گیا ہے، اور کہیں یا ملائکۃ اللہ افعل کذا و کذا، اور کذا و کذا کی جگہ اپنا مطلب بیان کریں، تو وہ شخص سخت بلاؤں اور مصیبتوں میں
گرفتار ہوگا اور آخر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہلاک ہو جائے گا۔ عمل حب یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، پارہ 6 سورہ مبارکہ مائدہ آیت 54۔ شیرینی پر دم کر کے وہ مٹھائی جس کو کھلائی جائے گی وہ محبت کرنے لگے گا۔ مطلب برآوری، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس آیہ مبارکہ کو پڑھ کر اگر کسی سے کوئی سوال کیا جائے تو انشاءاللہ مطلب حاصل ہوگا۔